نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا علی بن ابی طالب سے جو رشتہ ہوا، پھر جو نکاح کی مجلس منعقد ہوئی، اس پر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا خدمات تھی، ان کو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دینے والے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کیجیے۔ سب سے پہلے حضرت علی کو یہ مشورہ جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم نے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ شادی پر میں جو ان کو صرف کروں۔ تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم نے حضرت علی کو تسلی دی کہ آپ مالی فکر مت کیجیے، آپ جائیے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کیجیے، اگر مالی معاونت کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کی کر دیں گے، لہذا آپ مالی فکر مت کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم پر اس قدر اعتماد تھا کہ آپ فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کرنا چاہتا ہوں، مجھے رشتہ دے دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیار ہوں اپنی بیٹی سیدہ آپ کے نکاح میں دینے کے لیے، کیا آپ کے پاس شادی کے اوپر کچھ اخراجات بھی موجود ہیں کچھ؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو ایک ہی زرہ ہے، اس زرہ کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور تو میرے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اسی زرہ کو فروخت کر کے آؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وہ زرہ لے کر بازار کی طرف نکلا، بازار میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی نے پوچھا کہ حضرت علی، آپ کو مجھے پریشان محسوس ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عثمان غنی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس مالی اخراجات نہیں ہیں، میں اپنی یہ زرہ فروخت کرنے کے لیے بازار میں آیا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ زرہ میں آپ سے خرید لوں گا، آپ بتائیں کہ آپ زرہ کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں 400 درہم میں یہ زرہ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی نے حضرت علی سے اس زرہ کو خرید لیا۔ آپ ان کی آپس میں محبت، ان کی آپس میں الفت، ان کا آپس میں پیار دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں آپ کو 400 درہم دیتا ہوں، زرہ مجھے دیجیے۔ حضرت علی نے 400 درہم لیے، سیدنا عثمان غنی کو وہ زرہ دے دی۔ جس وقت حضرت علی وہاں سے واپس جانے لگے، سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ علی، 400 درہم بھی میں نے آپ کو دے دیے اور یہ زرہ بھی اب میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں کہ واپس جائیے اور یہ زرہ بھی ساتھ میری طرف سے ہدیہ لے جائیے۔ آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ سیدنا عثمان غنی کو کس قدر حضرت علی سے پیار، حضرت علی سے محبت اور حضرت علی سے الفت تھی کہ وہ زرہ بھی بطور ہدیے کہ ان کو واپس کر دی۔ حضرت علی جب وہ 400 درہم لے کر اور وہ زرہ لے کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو زرہ فروخت کرنے کے لیے گئے تھے، زرہ واپس لے کے آ گئے ہو۔
حضرت علی نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھ سے زرہ پہلے عثمان غنی نے 400 درہم میں خریدی اور جب میں واپس آنے لگا تو وہ زرہ بھی مجھے واپس کر دی کہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو دعائیں دی اور سیدنا عثمان غنی کو اچھی باتوں سے نوازا اور اچھے القابات سے نوازا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 400 درہم لیے، ان میں سے کچھ دراہم نکال کر سیدنا صدیق اکبر کو دے دی کہ آپ جائیے بازار میں سیدہ فاطمہ کو جو گھریلو ضروریات کی جو اشیاء ہیں وہ خرید کر لائیے۔ چند صحابہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے، جو چیز بھی سیدہ فاطمہ کی گھریلو ضروریات کے لیے خریدی جاتی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کے مشورے سے خریدی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اشیاء بھی سیدہ فاطمہ کی جو گھریلو زندگی کی ضروریات تھی وہ خریدی گئی۔ پھر جب مجلس نکاح منعقد ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو بلاؤ، جناب فاروق اعظم کو بلاؤ، جناب عثمان غنی کو بلاؤ۔ تینوں حضرات اس مجلس نکاح میں آئے۔ جب یہ نکاح ہوا، یاد رکھیے کہ سیدہ فاطمہ کا سیدنا علی المرتضیٰ سے جو نکاح ہوا، اس نکاح کے گواہ جناب صدیق اکبر تھے، اس نکاح کے گواہ جناب فاروق اعظم تھے۔ میں کیسے تسلیم کر لوں کہ صدیق کے دل میں ایمان نہیں تھا؟ میں کیسے تسلیم کر لوں کہ جناب فاروق اعظم کے دل میں ایمان نہیں؟ اگر ان کے دلوں میں ایمان نہ ہوتا تو کیا حضرت علی کے اس نکاح کے گواہ صدیق کو بنایا جاتا؟ کیا حضرت علی کے اس نکاح کے گواہ جناب فاروق اعظم بنتے؟ کیا ان کو بنایا جاتا؟ یقیناً آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ نکاح کا گواہ وہی بن سکتا ہے جو مسلمان ہو، جس کے دل میں ایمان ہو۔ یقیناً سیدنا صدیق اکبر کے دل میں ایمان تھا، وہ مسلمان تھے، ان کے اوپر کفر کا شائبہ تک نہیں، اسی وجہ سے وہ جناب علی المرتضیٰ کے اس نکاح کے گواہ بنے۔ اب جب یہ نکاح ہو گیا، سیدہ فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر سیدہ فاطمہ کو بطور ہدیے کے عنایت فرمایا کہ میری طرف سے یہ گھر ہے، آپ کو میں عنایت کرتا ہوں۔ اب سیدہ فاطمہ کہ یہ جو گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا تھا، یاد رکھیے کہ اس گھر کی صفائی کرنے والی، اس گھر کی لپائی کرنے والی عورت ایک تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور دوسری عورت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت سیدہ فاطمہ کو جو گھر عنایت فرمایا، اس گھر کی صفائی اور لپائی کرنے والی تو صدیق کی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ خاندان صدیقی کو خاندان نبوت سے نفرت تھی؟ اگر نفرت ہوتی تو کیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے اس نکاح کے اندر ایسی خدمات سر انجام دیتے؟ پھر جس وقت سیدہ فاطمہ کے اوپر ایک وقت وہ بھی آیا کہ زندگی گزار لینے کے بعد جب مرض الموت کی حالت میں تھی تو سیدہ فاطمہ کی اس وقت تیمارداری کرنے والی عورت سیدہ فاطمہ کو اس وقت دوائی کھلانے والی عورت وہ سیدنا صدیق اکبر کی بیوی زوجہ اسماء بنت امیس تھی، جو آخری دم بھی سیدہ فاطمہ کو مرض الموت کی حالت میں بھی ان کو دوائی کھلاتی رہی، ان کی تیمارداری کرتی رہی، یہاں تک کہ جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب غسل کی بات آئی تو غسل میں بھی سیدنا صدیق اکبر کی یہ بیوی اسماء بنت امیس شریک رہی اور ان کو غسل دیا۔ پھر سیدہ نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے لیے ایک ایسی مخصوص چارپائی بنائی جائے کہ رات کے وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے اور ایسی بند چارپائی ہو۔ تو اس وصیت کو پورا کرنے والی عورت سیدنا صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس تھی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ خاندان صدیقی کی کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی خاندان نبوت کے ساتھ، یہاں تک کہ جب سیدہ کا جنازہ پڑھنے کی بات آئی سیدہ فاطمہ کی، حضرت علی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا جنازہ آپ پڑھائیے، خلیفہ وقت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب پہ فرمایا کہ علی المرتضیٰ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، زوجہ آپ کی ہے، آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اس کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے دل و دماغ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان گونج رہا ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو آگے کیجئے، مصلی پر کے لوگوں کو امامت کریں۔
ابو بکر صدیق کو مصلی پہ امام بنائیے، لہذا میرا جی چاہتا ہے کہ اے صدیق اکبر سیدہ کا جنازہ آپ پڑھائیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کا جنازہ پڑھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ صدیق اکبر آخری دم تک ناراض رہے یا سیدہ صدیق اکبر کے ساتھ ناراض رہے، فدق پہ لڑائی تھی، فدق پہ جھگڑا تھا، یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جو جھوٹے اور کذاب راویوں نے گھڑ کے دنیا کے سامنے پیش کی۔ ہم ان روایتوں پہ قطعاً کسی صورت پہ بھی اعتماد نہیں کرتے۔ ہم صاف طور پہ کہتے ہیں کہ خاندان صدیقی کو خاندان نبوت سے بے حد پیار تھا، بے حد محبت تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھی، آپس میں ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے والے بھی تھے۔ اللہ ہمیں یہی نظریہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ امت کے اندر اتحاد کی فضا قائم ہو، نہ یہ کہ دنیا کے اندر اور پوری امت مسلمہ کے اندر انتشار کی فضا کا بیج بویا جائے کہ ان کی آپس میں کوئی نفرت تھی، عداوت تھی۔ ہم بابا کے دہل کہتے ہیں، چاہے خاندان صدیقی ہو یا خاندان فاروقی ہو، خاندان نبوت کے ساتھ ان کی محبت تھی، ان کی الفت تھی، اور رحماء بینہم کا یہ آپس میں ایک عملی نمونہ تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر صحیح نظریہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔